من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم كسب الحلال فريضة بعد الفريضة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم معزز خواتین اور عزیز طلبہ و طالبات، یہ پروگرام جو کہ ہم نے ہر مہینے کے لاسٹ میں ہر مہینے کرنے کے لیے سوچا تھا، لیکن درمیان میں ٹھنڈ کی سردی کی وجہ سے اس کو ہم موقوف رکھے، اس لیے کہ ہمارے پاس کوئی اتنا ایسا معقول انتظام نہیں ہے کہ بہت اچھے طریقے سے انتظام ہو جائے ٹھنڈی اور سردی سے بچنے کے لیے، اس لیے اب تک یہ موقوف رہا۔ لیکن جیسے ہی اب ہم نے دیکھا کہ موسم چینج ہونا شروع ہو چکا ہے، تو اسی وجہ سے ہم نے اب آپ کو یہ زحمت دی ہے کہ کچھ مل کر بیٹھ جائیں، کچھ باتیں ہو جائیں۔ ویسے تو آپ الحمدللہ ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ آئے دن جلسوں کے اجتماعوں کے اعلان ہوتے رہتے ہیں کہ فلاں کے گھر مستورات کا جلسہ ہو رہا ہے، سبھی مائیں اور بہنیں وہاں تشریف لے جائیں۔ لیکن اس درمیان مجھے جو بہت ساری باتیں آپ سے کرنی ہیں، آج کی بات کا کوئی موضوع نہیں ہے، بلکہ مختلف گوشوں پر کچھ باتیں آپ سے کرنی ہیں۔ نمبر 1 پر ایک آپ خاموشی کا ماحول بنائیں، آپ کے بولنے کی آوازیں یہاں نیچے تک آ رہی ہیں۔ اگر پڑھنے والی بچیاں بول رہی ہیں تو ان کو اوپر سے نیچے بھیج دیں۔ پڑھنے والی جو بچیاں اگر بول رہی ہیں، کیونکہ ان کے اندر عادت زیادہ ہوتی ہے بولنے کی، انہیں لگاتار صبح سے لے کر شام تک پڑھنے کے لیے بولنا ہی پڑتا ہے، اس لیے ان کو پریکٹیکل رہتا ہے۔ اس سے آپ ان کو نیچے بھیج دیجیے، لیکن وہ خود خاموش ہو کر بیٹھ جائیں گے۔ چند اہم باتیں کچھ تو حالات سے متعلق جو حالات چل رہے ہیں ایسے متعلق انشاءاللہ بتائیں گے، جیسے کہ اس وقت آپ نے سنا ہوگا کہ NRC ہونا ہے، NPR ہونا ہے اور CA قانون ہے، شاہین باغ میں عورتوں کا احتجاج جاری ہے، اور ہمارے پورے ہندوستان کے اندر تقریباً 125 مقامات پر اس طرح کے احتجاجات اور دھرنے لگے ہوئے ہیں۔ یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں، ان سے متعلق بھی مجھے کچھ باتیں خاص طور سے عرض کرنی ہیں۔ آپ ہر ایک بات کو الگ الگ طریقے سے سنتے رہیں۔ پہلی بات آئیے ہم شروع کرتے ہیں اور شاید سے جو میں نے بھی خطبے میں پڑھی ہے۔ پروردگار عالم نے ہمیں جو دنیا کے اندر بھیجا ہے وہ چند دن کی زندگی لے کر بھیجا ہے۔ ہمارے پاس چند دن کی زندگی ہے۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے نامہ اعمال میں اس کی زندگی بھی لکھ دی جاتی ہے کہ اس آدمی کو دنیا کے اندر 2 دن جینا ہے، اگلے دن مر جانا ہے۔ اس بچے کو بڑا ہونا ہے، جوان ہونا ہے، شادی ہونی ہے، بچے ہونے ہیں، پھر اس کا 2 بچے کے بعد انتقال ہو جانا ہے۔ بہت سے کی مقدر میں لکھا ہوتا ہے کہ جس روز شادی ہونی ہے اسی روز اس کا انتقال ہونا ہے۔ بہت سے کی مقدر میں لکھا جاتا ہے کہ اس کی جب شادی ہوگی، شادی کی صبح میں ہی اس کا انتقال ہو جانا ہے۔ اور ایسے واقعات ہم سب دیکھتے اور سنتے آ رہے ہیں اور ایسا ہو رہا ہے۔ اسی طریقے سے بعض کے مقدر میں لکھ دیا جاتا ہے کہ اس کو 60 سال کی زندگی ملنی ہے، 30 سال کی زندگی ملنی ہے، 100 سال اس کو جینا ہے۔ مان لو ایک
ایک آدمی کو 100 سال کی زندگی ملی، ہمیں تو پتہ نہیں، لیکن جسے بھی ملی اس کے آدمی کو جتنی بھی زندگی ملی ہے، آپ خود ہی سوچ لیجیے، آپ بیٹھی ہوئی ہیں، آپ کوئی اتنی بڑی تھوڑی تھی جو دنیا میں آئی تھی، دھیرے دھیرے آپ بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ جب بچی تھی تو بچے ہونے کی حالت میں آپ کی شکل و صورت کیسی تھی؟ ایک چھوٹی سی معصوم سی بچی تھی، کوئی بھی دیکھتا تو فوراً محبت کی نظر سے اٹھاتا، گود میں لیتا اور بچوں کے ساتھ کو کھلاتا۔ پھر اسی طریقے سے کبھی اور تہوار کا موسم آ گیا تو عیدی کے طور پر کچھ پیسے دے دیتا کہ ہمارے بڑے، ہمارے ماں باپ، ہمارے بھائی، ہمارے رشتے دار سب ایسا کرتے بھی ہیں اور یہ ہوتا بھی ہے، دستور بھی ہے۔ لیکن جیسے ہی کچھ 2-3 سال کے ہوئے، 4-5 سال کے ماں باپ نے کہا کہ بھائی ہماری بچی اب بڑی ہو گئی، چلو اس کو اسکول میں داخل کرا دیتے ہیں، مدرسے میں بھیج دیتے ہیں۔ اب مدرسے میں بھی چلی گئی، اسکول بھی چلی گئی، مدرسے میں قرآن شریف پڑھ لیا، بہشتی سیوت پڑھ لیا، اور اسکول میں پہنچے تو انٹر ہائی اسکول کر لیا، گریجویشن کر لیا، یہاں تک کہ بڑی ہو گئی۔ ماں باپ نے کہا کہ بھائی ہماری بچی اب 15-20 سال کی ہو گئی، چلو اس کی شادی کرنی ہے۔ اب شادی بھی ہو گئی، شادی ہونے کے بعد کچھ دن گزرے تھے کہ بچے بھی ہو گئے، پھر وہ بچے بڑے ہو گئے اور بچوں کی شادی کی فکر لاحق ہو گئی، یہاں تک کہ اسی طریقے سے سلسلہ جاری رہا۔ اب یوں ہی دیکھتے دیکھتے ابھی تو پیدا ہوئے تھے، بچے تھے، پھر شادی ہوئی، اس کے بعد شادی ہونے کے بعد بچے ہوئے، پھر اس کے بعد شادی بچوں کی کر دی۔ اب کس کا انتظار ہے؟ چلو بھائی اب تو ہماری زندگی گزر ہی گئی، ایک بچوں کی زندگی دیکھ لیتے ہیں۔ لیکن تمنا یہ ہوتی ہے کہ اب ہمارے پوتے ہوں گے، پوتیاں ہوں گی، اب ان کو ہم کھلائیں گے، ان کی شادی ہوگی، پوتے پوتے کو کھلائیں گے۔ بعض کی تو یہ امید ہوتی ہے کہ پوتے، پڑ پوتے، سکڑ پوتے، لکڑ پوتے سب کو کھلائیں گے، یہاں تک کہ اتنی امیدیں باندھے رہتے ہیں۔ یہ امید رہتی ہے زندگی جینے کے لیے۔ اب جبکہ سب کچھ ہو گیا، لیکن وہ یہ نہیں سوچتی کہ پروردگار نے تو صرف 100 سال کی زندگی دی تھی، اب ایک دن ختم ہوا تو اس 100 سال میں سے ایک دن ختم ہو گیا۔ اب ایسا بچا جیسے کہ 99 سال 29 دن اس کی زندگی کے باقی ہیں، پھر اگلا دن ہوا تو اس کی زندگی کے 2 دن کم ہو گئے، اب بچے 99 سال 58 دن باقی، یعنی 28 دن باقی رہے۔ اسی طریقے سے روزانہ اس کی زندگی کا ایک دن کم ہوتا چلا جاتا ہے، تو اس طریقے سے زندگی گزرتی چلی جاتی، کم ہوتی چلی جاتی ہے۔ یوں ہوتے ہوتے اس کی زندگی ساری ختم ہو جاتی، اور جب بوڑھی ہو جاتی ہے تو پھر ہاتھ میں ڈنڈا ہوتا ہے، پھر کہتی ہیں کہ یہی کہیں تھی جوانی پتہ نہ چلا، اسی کو ڈھونڈ رہی ہوں کمر جھکائے ہوئے۔ یہ منظر ہمارے سامنے آ جاتا ہے۔ اب تو پوتا ہے کہ دادی اماں ابو کہاں گئے، امی کہاں گئی؟ اب ہاتھ چھوڑ کے دیکھیں کہ اچھا میری سکینہ ہے، اب سکینہ کی آواز پہچانی تو جب سکینہ کا پتہ چلا کہ سکینہ بول رہی ہے، سکینہ سامنے کھڑی ہے، اس کو پتہ ہی نہیں دادی اماں کو کہ میری پوتی کھڑی ہے، پوتی ہے یا پوتا ہے، جب آواز آئی تو پہچانا کہ میری فلاں پوتی ہے۔ اب اتنی نظر کمزور ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ جس حسن کو دیکھ کر اپنے اوپر گھمنڈ کیا کرتی تھی، بال بکھیر کر مچھر دانی جیسے کپڑے پہن کر شادی میں جایا کرتی تھی، آج اسی کھال کے اوپر سلوٹیں پڑی ہوئی ہیں، گالوں کے اندر کھڈے پڑ چکے ہیں، اپنے آپ کو دیکھنے میں بھی اچھا نہیں لگتا، اب دوسرے کے لیے تو کیا بناؤ اور سنگار کرے گی۔ یہ تو انسان کی کیفیت ہے۔ ایک لڑکی اپنے آپ کو دیکھ رہی، خوش ہو رہی کہ میں کتنی حسین اور خوبصورت ہوں، جو بھی مجھے دیکھتا ہے پسند کر لیتا ہے۔ ایک دوست اس لڑکی کو پینچس ایسی ہوئی، 2 دن کے بعد اس کی پینچس ہوگی، 2 دن کے بعد جب اس کا چہرہ دیکھا تو معلوم ہوا ایسی لگ رہی تھی جیسے کہ 70 سال کی بوڑھیا ہو چکی ہو۔ اب وہ بوتلیں لگوا رہی ہے، کلو گوشت کے پانی چڑھوا رہی ہے، اب اس کو اپنی جوانی بحال کرنے کے لیے تو کیا ہے، ایک پاخانہ ہی تو ہے پیٹ کے اندر، اس کی وجہ سے منہ کے اوپر تھوڑی سی سرخی ہے، وہ پاخانہ نکلا، سرخی ختم ہو گئی، اب اس کے اندر پانی بھی پیلاپن آ گیا۔ اب کس بات کے اوپر گھمنڈ کرتی ہو، کس چیز کو اتراتی ہو؟ کیا چیز ہے ہمارے پاس اترانے کے لیے؟ کچھ بھی نہیں۔
پیشاب آتے آتے پیشاب رک گیا، بند ہو گیا پیشاب. اب کبھی اس ڈاکٹر کے یہاں کبھی اس ڈاکٹر کے یہاں، ڈاکٹر صاحب پیشاب رک گیا ہے، ایسے ایسے پریشانی ہو گئی ہے. اب کیا کرے بیچاری؟ یہ کیفیت ہے ہماری، ہمارے اندر کچھ نہیں رکھا. انسان آج میں تو کل نہیں تو پرسوں چلا ہی جائے گا، اور کچھ اس کے پاس رہنے والا نہیں ہے، سب ختم ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی. انسان اپنی ہر ایک زندگی کو، اپنے ہر ایک کام کو آخرت کی زندگی کو پر ترجیح دیتا ہے، حالانکہ وہ جانتا نہیں کہ اس کو دنیا میں تو رہنا نہیں، آخرت میں جانا ہے، ہمیشہ ہمیشہ جہاں رہنا ہے وہاں اس کو جانا ہے. ہارون رشید ایک بادشاہ گزرے ہیں، ان کے زمانے میں ایک اللہ والے بزرگ دیوانے مجذوب تھے، ان کا نام تھا بہلول. یہ بہلول ایک دیوانے تھے، اللہ والے تھے. ایک مرتبہ یہ بڑی حکمت و دانائی کی باتیں کرتے تھے. ایک مرتبہ ہارون رشید کے پاس پہنچے. ہارون رشید نے یہ کہہ رکھا تھا کہ جب بھی بہلول آئیں، بہلول کو ہمارے پاس آنے کی اجازت ہے، وہ جب چاہیں بغیر اجازت کے آ سکتے ہیں. ایک روز، اور ہارون رشید بھی بہلول سے مذاق کیا کرتے تھے. ہارون رشید نے ایک روز بہلول کو ایک ڈنڈا دیا، چھڑی دی کہ بہلول کہ جب بھی تمہیں کوئی تم سے زیادہ بے وقوف آدمی نظر آئے تم اس کو ایک چھڑی دے دینا. بہلول نے کہا کہ جی ٹھیک ہے، میرے پاس یہ آپ کی امانت ہے، جب مجھے کوئی مجھ سے زیادہ بے وقوف ملے گا اس کو میں ایک چھڑی دے دوں گا. یہ بات گئی ہو گئی. کچھ دن کے بعد پتہ چلا کہ ہارون رشید بستر پر لیٹ چکے ہیں، بیمار ہو گئے ہیں، سب کو بیماری ہے. عیادت کرنے والوں کے تانتے لگے ہوئے ہیں، لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں. تو ہارون بہلول بھی چلے گئے. بہلول نے جب پہنچا ہارون رشید کے پاس، بہلول کو کہا، رشید نے کیا بیٹھ جائیے. بہلول نے کہا کہ ہارون رشید کیا حال ہے، کیا ارادہ ہے؟ کہا کہ مجھے بس ایک لمبا سفر ہے میرے سامنے، اس سفر پہ جانا ہے. کہا کہاں کا سفر ہے؟ کہا کہ ایسی جگہ کا سفر ہے جہاں سے واپس نہیں آ سکتا. بہلول نے کہا کہ اچھا تو کچھ تیاری کری، وہاں خیمے لگوائی نہیں لگوائی خیمے وہاں پر؟ آپ نے کوئی لال لشکر بھیجا نہیں بھیجا جہاں کا تمہیں سفر ہے؟ ہارون رشید نے کہنے لگے کہ بہلول تم بہت بیوقوف والی بات کر رہے ہو. میں ایسی جگہ کی بات کر رہا ہوں جہاں سے کوئی واپس نہیں آتا، جہاں ہر ایک آدمی تنہا جاتا ہے. بہلول نے کہا ہارون رشید میں نے دیکھا ہے کہ تم جب بھی سفر کے لیے جاتے تھے، صبح سے لے کر شام تک کے لیے پہلے تو قطاریں لگتی تھی اور راستے ہموار کیے جاتے تھے، اور آگے پیچھے آپ کے باڈی گارڈ ہوا کرتے تھے اور درمیان میں آپ چلتے تھے. اب یہ کیا معاملہ ہے، ماجرا ہے؟ یہ سارے لاؤ لشکر اس کا کیا ہوگا؟ اس کو تو ساتھ لے کر جاؤ. ہارون رشید نے کہا کہ تم بہلول پھر بیوقوف والی بات کرنے لگے. بہلول نے کہا ہارون رشید یہ تو بتاؤ وہاں کے لیے کچھ بھیجا بھی نہیں بھیجا؟ پہلے کچھ بھیج رکھا نہیں؟ کہا کچھ نہیں بھیجا. بہلول نے کہا کہ اچھا تو مجھے تمہاری اس امانت کا آج حقدار مل گیا. تم نے جو مجھے وہ امانت دی تھی چھڑی کی شکل میں، وہ چھڑی میں تمہیں تمہاری واپس کرتا ہوں اور تم ہی اس کے مستحق ہو. تم نے کہا تھا کہ کوئی تمہیں بیوقوف ملے تم سے زیادہ تو اس کو دے دینا. مجھے تم سے زیادہ بیوقوف کوئی آج نظر ہی نہیں آیا. تم ہی سب سے زیادہ بیوقوف ہو. جہاں تمہیں ہمیشہ رہنا ہے تم خود بھی جانتے ہو، خود سمجھتے بھی ہو کہ مجھے اب جہاں جانا ہے وہاں سے واپس نہیں آنا، اکیلے جانا ہے، کبھی واپسی بھی نہیں ہے. اس کے لیے بھی تم نے کوئی تیاری نہیں کی اور تم ایسے ہی جا رہے ہو، کوئی لشکر بھی نہیں بھیجا، کچھ اپنی حفاظت کے لیے بھی کچھ سامان تیار نہیں کیا. تو تم ہی دنیا کے سب سے زیادہ بیوقوف ہو. میری ماں اور بہنوں برا مت ماننا، میں بات کہتا چلوں، اگر ہاں تم نے اپنے آخرت کے لیے کچھ سامان تیار کر رکھا ہے، اگر تم نے آخرت کے لیے کچھ تیاری کر رکھی ہے تو یقین جانو تم عقل مند ہو. اگر تم نے اپنے آخرت کے لیے کچھ سامان تیار نہیں کیا ہے تم بیوقوف ہو. بیوقوفوں سے بھی زیادہ بیوقوف ہو، مہا بیوقوف ہو. اس لیے کہ جہاں جانا ہے، جس چیز کے لیے ہم جیے ہیں، اللہ نے جتنی زندگی دی ہے، یقین جانو 100 سال جی لو، 70 سال جی لو یا 800 سال جی لو، 1000 سال جی لو،
مرنا ضرور ہے، کوئی اس کا انکار نہیں کرتا، ہندو بھی انکار نہیں کرتا، کرسچن بھی انکار نہیں کرتا، جین بھی انکار نہیں کرتا، بدھسٹ بھی انکار نہیں کرتا، پارسی بھی انکار نہیں کرتا، کسی کمیونٹی کا آدمی ہو کوئی اس موت کا انکار نہیں کرتا۔ ہر ایک کہتا ہے کہ مجھے مرنا ہے، ہر ایک کہتا ہے مجھے مرنا ہے۔ میرا پروردگار پہلے ہی قرآن میں کہہ چکا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، کہ تم میں سے ہر ایک کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ تو پھر کیا وجہ ہے کہ ہم اور تم غفلت میں زندگی گزار رہے ہیں، ہماری اولادیں غفلت میں زندگی گزار رہی ہیں۔ بیان کا بقیہ حصہ اگلی ویڈیو میں سماعت فرمائیں۔